سورۃ جن 29ویں پارے میں، اس میں چونکہ جنات کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ نے پوری سورت کا نام کیا رکھ دیا؟ سورۃ الجن۔ میرے آقا کی بعثت سے پہلے اور قرآن کے نزول سے پہلے جنات آسمانوں پہ جایا کرتے تھے، وہاں جا کے بیٹھ جاتے، ملأ اعلیٰ میں جو گفتگو ہو رہی ہوتی تھی نا، اللہ اپنے احکام ملأ اعلیٰ کے فرشتوں کے سپرد کر دیتے، اور وہ فرشتے آپس میں گفتگو کرتے، آج اے ہونا اے ہونا اے ہونا، تو یہ کچھ نہ گھن سنو، کچھ لفظ سن لیے کچھ رہ گئے، یہ زمین پہ آ کے اپنے چیلے چانٹوں کو بتاتے، بھئی اے ہون لگا جے۔ وہ کبھی ہو جاتا کبھی نہ ہوتا، ان کی بڑی عزت بنتی کہ انہوں نے پہلے خبر دے دی ہے، تو یہ اوپر جایا کرتے تھے ملأ اعلیٰ، وہاں باتیں سن کے آیا کرتے۔ جب اللہ نے میرے نبی پہ قرآن کا نزول شروع کیا، جنات کا داخلہ بند کر دیا، شہاب ثاقب انگارے وہ ان پر پھینکے جاتے، انہیں چابک مارے جاتے، آگ کے بھگایا جاتا ہے انہیں۔ ان جنات نے آ کے ابلیس کو بتایا کہ اب اوپر کا داخلہ کیا ہو گیا ہے؟ بند ہو گیا، اب وہاں چابک ہے، مارے جاتے ہیں، بھگایا جاتا ہے۔ ابلیس کہنے لگا اس دھرتی پر کوئی نیا کام ہو گیا جس کی وجہ سے ہمارا داخلہ آسمان کی طرف بند ہو گیا۔ اس نے مختلف ٹولیاں منظم کی جنات کی، کوئی مشرق کوئی مغرب کوئی شمال کوئی جنوب کوئی ادھر کوئی ادھر، اس نے ساری ٹولیاں روانہ کر دی۔ دیکھو وہ نما کم کیڑا ہو، جنات کی ایک ٹولی کا رخ مکے کی طرف ہو۔ میرے پیارے پیغمبر ایک باغ میں صبح کی نماز پڑھا رہے، اور اس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی۔ یہ ٹولی اس کے قریب آئی۔ 29ویں پارے میں بھی اس کا ذکر ہے، اور 26ویں پارے میں سورۃ احقاف میں بھی اس کا ذکر ہے۔ وہ جن قریب آئے نا، آواز آ رہی تھی قرآن پڑھنے کی، تو وہ آپس میں بولتے ہوئے آ رہے تھے نا، تو قریب آ کے انہوں نے کہا چپ کرو، اور یہ جو کلام پڑھا جا رہا ہے اس کو غور سے سنو، آپس میں بولو نہیں۔ معلوم ہوتا ہے جب قرآن ایک پڑھنے والا پڑھ رہا ہو تو دوسروں کو غور سے سننا چاہیے۔ یہ جنات کو بھی پتا تھا کہ ایک پڑھے اور دوسرے اس کو سنے۔ انہوں نے اس قرآن کو سنا۔ قرآن کو سننے کے بعد وہ اپنی قوم کے پاس گئے، اور قوم کے پاس جا کے دین کے مبلغ بن گئے۔ معلوم ہوتا ہے جس دین کا آپ کو پتہ ہو، جن مسائل کا آپ کو پتہ ہو، آپ کو وہ بات آگے بھی پہنچانی چاہیے۔ بلغوا انی ولو آیا، میرے آقا نے فرمایا میری طرف سے تمہیں کوئی ایک حکم بھی پہنچے نا، بلغو، اسے آگے پہنچاؤ۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں میرے آقا نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں موجود ہیں میری بات کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود ہو، جو یہاں موجود ہیں میری بات کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود ہو۔ یہ امت کی ذمہ داری کہ دین کی جس بات کی ان کو سمجھ ہو وہ اس بات کو آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ جنات گئے اپنی قوم کے سامنے، قوم کے پاس جا کے انہوں نے جو دعوت دی نا، اسے اللہ نے سورۃ جن کا حصہ بنا۔
انہوں نے وہاں کیا جا کے کہا؟ انا سمینا قرآنن عجبا، انا سمینا قرآنن عجبا، آج ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے، پہلی مرتبہ سنا، پہلی مرتبہ۔ اور ہم اور آپ، ہم پیدا کس گھرانے میں ہوئے؟ مسلمانوں کے۔ ہم جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلی آواز جو ہمارے کان میں دی گئی وہ کیا تھی؟ اللہ اکبر، یہ پہلی آواز آئی۔ تھوڑی سی ہماری زبان کھلی نا تو ہماری ماں نے ہمیں پڑھایا اللہ۔ پتہ نہیں آج کل دیا ماما پڑھاندیاں کہ نہیں، وہ مائیں پڑھایا کرتی تھی۔ پہلا لفظ کیا سکھایا؟ اللہ۔ کوئی زبان سیدھی ہوئی تو مائیں لوریاں دیتے ہوئے پڑھنے لگی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہم تھوڑے سے 5-6 سال کے ہوئے، ہمارے ہاتھ میں نورانی قاعدہ دے دیا گیا، مسیتے جاؤ تے قاری صاحب کو قرآن۔ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، پہلی آواز اللہ اکبر کی ہے، پہلی آواز کلمے کی ہے۔ ہم بچے تھے تو ہم نے قرآن پڑھنا شروع کی، پھر قرآن کی تلاوت بھی ہوتی رہی۔ خوش قسمت لوگ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے۔ اب تو یہ رواج ختم ہو رہا ہے۔ اے جدودی لعنت موبائل علی آئی ہے نا، اس نے بڑی چیزیں ہم سے چھڑوا دی۔ کہتے ہیں کہ جب تقسیم ملک نہیں ہوا تھا، اکٹھے رہتے تھے، متحدہ ہندوستان تھا، ہندو بھی، سکھ بھی، مسلمان بھی، گھر بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ ہندو کا گھر ہے، یہ مسلمان کا گھر، اگلا گھر سکھ کا ہے، اکٹھے رہتے تھے۔ تو صبح کے وقت گلی میں کوئی اجنبی آدمی آتا تو اسے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ گھر مسلمانوں کا ہے۔ کس سے؟ اس میں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، اس آواز سے وہ سمجھتا تھا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ مسلمانوں کا۔ بچیاں پڑھتی تھیں، بچے پڑھتے تھے، والد صاحب، والدہ۔ اب رمضان شریف میں ایک رنگ تھوڑا سا واپس آتا ہے، کچھ رنگ واپس آتا ہے رمضان میں۔ گھروں میں بھی ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، مائیں برآمدے میں، دالان میں، سین میں بیٹھ کے قرآن کی، ہمارے نوجوان بچے مسجدوں میں زور کے بعد، عصر کے بعد قرآن کی کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کرتے ہیں۔ کوئی ایک ختم کرتا ہے، کوئی 2 ختم کرتا ہے، چلو یہ بھی غنیمت ہے، اللہ تعالیٰ اور توفیق عطا فرمائے۔ ہم پیدا مسلمانوں کے گھروں میں ہوئے، ہمیں آج تک سمجھ نہ آ سکی کہ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے، کیوں رب نے اتارا تھا۔ جنوں نے پہلی مرتبہ سنا اور سن کے اپنی قوم کے پاس گئے، ان کو سمجھ آ گئی یہ قرآن کیوں اتارا گیا تھا۔ کہتے ہیں انا سمینا قرآنن عجبا یہدی، جی یہدی یہ کیا دیتا ہے؟ الی الرشد، نیک رستے کی، سیدھے رستے کی۔ یہ قرآن ہدایت دیتا ہے۔ جنوں کو پہلے دن سمجھ آ گئی یہ کتاب ہدایت ہے، آپ کو آج تک سمجھ نہ آ سکی قرآن منوانا کیا چاہتا ہے۔ ہم سمجھا کے، پڑھا کے، بیان کر کے کئی سال گزر گئے، تمہیں سمجھ نہ آئی، عوام کو سمجھ نہ آئی قرآن منوانا کیا چاہتا ہے۔ جنوں کو پہلے دن سمجھ آ گئی
قرآن منوانا کیا چاہتا ہے؟ جنوں کی وہ جو تقریر ہے اس کا میں ترجمہ نہیں کروں، ترجمہ کروں گا تو مزہ نہیں آئے. مزہ تائیں میں آیت پڑھا تے تسی سمجھ جاؤ. تھوڑا جہا ذہن کھولو، کچھ قرآن کے قریب آؤ یار، کچھ لفظوں کو سمجھنے کی کوشش. آپ کو یقیناً سمجھ آ جائے گی، یقیناً، مجھے یقین ہے ایک ایک بندے کو اس کا ترجمہ آ جائے گا. آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ ہم سمجھ گئے. جن کہتے ہیں انا سمینا قرآن عجبا یہدی الی الرشد، یہ سیدھے رستے کی ہدایت کرتا ہے. منوانا کیا چاہتا ہے؟ وَلَن نُشْرِكَ، وَلَن نُشْرِكَ، کہو تو صحیح یار، ایک دفعہ کہو تو صحیح، لن نشرک بربنا احدا، آج کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں. قرآن منوانا کیا چاہتا ہے؟ قرآن منوانا چاہتا ہے. قرآن کا دعویٰ یہ ہے، قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے، اس دھرتی پر عبادت ہوگی تو صرف میری عبادت ہوگی. یہ منوانا چاہتا ہے قرآن. غائبانہ پکار ہوگی تو صرف میری ہوگی. نظر و نیاز دی جائے گی تو صرف میری دی جائے گی. یہ پیشانی اور یہ ناک اگر میں نے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے سجایا ہے تو یہ جھکے گا تو صرف میرے آگے جھکے گا، میرے سوا کسی کے آگے نہیں جھکے گا. قرآن یہ منوانا چاہتا ہے. جسے سورت فاتحہ میں ذکر کیا، ایاک نعبد، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. خدا دی قسم اس ہی نے نا سارے رگڑے کٹ کے رکھ دیتے. تجھ ہی سے، ہی کا کیا معنی ہے؟ پھر فلاں سے مدد، فلاں سے مدد، فلاں سے مدد. کیوں؟ نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین. قرآن یہ منوانا چاہتا ہے کہ غائبانہ حاجات میں پکارنا ہے تو مجھ ہی کو پکارنا ہے. کوئی چیز مانگنی ہے نا، ما فوق الاسباب، شفا، قرضے سے نجات، اولاد، جیل سے رہائی، اقتدار، عزت، بارش، کوئی چیز مانگنی ہے نا تو صرف مجھ ہی سے مانگنی ہے، مجھ ہی سے مانگنی ہے. کیوں؟ میں قادر جو ہوا. بس یہیں پہ اپنی تقریر کو ختم کروں گا. مجھ سے مانگنا ہے، میرے دروازے پہ رہنا ہے، مجھ سے سوال کرنا ہے، میرے سامنے دامن پھیلانا ہے. اس لیے کہ میں قادر ہوں، اس لیے کہ میں قدیر ہوں، اس لیے کہ میں مقتدر ہوں. مجھ سے مانگو، میں ایسا قادر ہوں، چاہوں نا تو بغیر خامد کے مریم کی گود ہری کر کے رکھ دیتا ہوں. مجھ سے مانگا کرو. جو قادر اور قدیر ہے، جن سے تم مانگتے پھرتے ہو، وہ چہرے سے مکھی نہیں اڑا سکتے. جن سے تم مانگتے پھرتے ہو وہ کروٹ تبدیل نہیں کر سکتے. جن سے تم مانگتے پھرتے ہو وہ یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے. وہ عاجز ہیں. عاجزوں سے نہ مانگو، قادر سے مانگو.